علاج کیا ہے؟ کہا گیا موبائل کو آف کر دو، ڈیٹا کم کر دو، اس کے اندر سے کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر دو، پھر یہ اپنے نارمل حالت میں آ جائے گا۔ سیم آپ کے لیے بھی ہے، دماغ میں دنیا کے بہت سارے فطور بھرے ہو تو تھوڑی چیزیں ڈیلیٹ کر دو۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، کسی بات کا غم ہوگا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، آپ نے دیکھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ غم کیوں ہے؟ تو آپ خاموش رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جو آج ہم سب کے لیے سبق ہے میرے عزیزوں، فرماتے ہیں لا تکثر ہمک ما یقدر یکن، اپنے غم کو زیادہ مت بڑھا، جتنا لکھا ہے اتنا مل کے رہے گا، وما ترزق یأتک، جتنا اللہ نے رزق لکھا ہے وہ آ کر رہے گا، وہ تیرے پاس آ جائے گا۔ غم کب بڑھتے ہیں انسانوں کے؟ ہمارے اندر جو ٹینشن جس کو آپ کہہ رہے ہو، فرسٹریشن کہہ رہے ہو، یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں کب آتی ہیں؟ جب یہ اپنی لو اور اپنی خواہشات دنیا سے لگاتا ہے، خالق سے اگر لگاتا ہے تو پھر اس کے غم نہیں بڑھتے، بلکہ غموں کا مداوا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر ٹینشن فری جینا چاہتے ہو تو انسانوں سے امیدیں کم کر لو، اللہ کی ذات سے یقین بڑھا لو، اس کی ذات سے یقین بڑھاؤ۔ ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں جس سے ہم ملتے رہے، جس سے کچھ خواہشیں رکھتے رہے یا جس کے متعلق کچھ امیدیں وابستہ کر رکھی، یہاں امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر انسان کا غم بڑھتا ہے، انسان مغموم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات سے جو وابستہ ہوا اور وہاں جو آس لگایا، وہ ہر دن بشاشت کے ساتھ جیتا ہے، یقین کے ساتھ جیتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، یہاں جس نے بھی اپنے خواہشات کو دنیا کے ساتھ لگایا ہے اسے کم کرنا ہے۔ لا تکثر ہمک ما یقدر یکن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے غموں کو زیادہ مت کر، جتنا لکھا ہے اتنا تجھے مل کر رہے گا۔ اس دار فانی میں، اس عمل کی دنیا میں ہم نے اپنے بہت ساری چیزیں پھیلا رکھی ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھار میں دیکھتا ہوں موبائل کو، اب سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اور کبھی کبھار یہ اسٹک بھی ہوتا ہے، اچھی کمپنیوں کے موبائل بھی اسٹک ہو جاتے ہیں، یا تو کبھی بہت زیادہ بیٹری گرم ہو جاتی ہے اور موبائل بھی گرم ہونے لگتا ہے۔ پھر اس کا حل کیا ہے؟ ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں موبائل کبھی ہینگ ہو رہا ہے یا کبھی بہت بیٹری گرم ہو رہی ہے، اس کے ریزن کیا ہے؟ تو وہ ایکسپرٹ یہی بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر اوور لوڈ ہو سکتا ہے، بہت زیادہ اس میں ڈیٹا جمع ہو چکا ہے اور پھر بیک گراؤنڈ میں ایکٹیو ہے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے بیٹری ہارمفل ہے، بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے، یا تو پھر ایک ساتھ کئی چیزیں اس کے اندر ڈال دی جاتی ہیں تو اس کا پروسیس کم ہو جاتا ہے، اسٹک ہو جاتی ہے۔ یہ تو موبائل ہے جو تمہیں سکھا رہا ہے۔ یہی چیز ہے دنیا کے، ہمارے اس لائف میں، ہماری زندگی میں بہت زیادہ چیزیں اگر دماغ میں آ جاتی ہیں تو پھر دماغ گرم بھی ہو جاتا ہے اور سٹک بھی ہوتا ہے، ہر چیز سوچنے سے بھی عاری ہو جاتا ہے، صحیح طریقے کے فیصلے نہیں لے پاتا۔ اچھا نقصان کیا ہے اس کا؟ سیم ہم نے موبائل ایکسپرٹ سے بھی پوچھا، جب موبائل بہت زیادہ گرم ہونے لگے یا سٹک ہونے لگے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ اس کے ریڈیشن بہت زیادہ ہوتے ہیں اس وقت، اور یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، جو استعمال کر رہا ہے اس کے دماغ پر بھی اثر کرے گا، آس پاس کے لوگوں پر بھی اثر کرے گا۔ ایک موبائل کے اوپر اگر زیادہ لوڈ آ جائے تو اس کے ریڈیشن آس پاس سب کو خراب کرتے ہیں۔ یہی حال انسان کی زندگی کا ہے، تمہارے دماغ کے اوپر اگر غم زیادہ بیٹھ گئے اور بہت زیادہ دماغ حاوی ہو گیا تو خود کا تو نقصان کرو گی ہی، آس پاس جتنے ہیں سب کا نقصان کرو گے۔ تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ بھی پریشان، تمہاری اولاد، تمہارے بیوی بچے سب اس پہ ان سب چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ کہا گیا موبائل کو آف کر دو، ڈیٹا کم کر دو، اس کے اندر سے کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر دو، پھر یہ اپنے نارمل حالت میں آ جائے گا۔ سیم آپ کے لیے بھی ہے،
दिमाग में दुनिया के बहुत सारे फितूर भरे हो तो थोड़ी चीज़ें डिलीट कर दो, थोड़े दिनों के लिए अपनी इस एक्टिव लाइफ को रोक दो और आ जाओ अल्लाह की बारगाह में और आंख बंद करके उसकी तरफ लौ लगाओ, इसलिए कि हमारी बैटरी जो चार्ज होगी वो खालिक कायनात से ही होगी। बनाने वाला ही बेहतर जानता है इसकी ज़िंदगी किस चीज़ से चलती है। और इसीलिए कहा है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जो बंदा अल्लाह के ज़िक्र से कई दिन तक गाफिल होता है तो मुर्दा लाश है जो चल रहा है, बाज़ारों में जो चल फिर रहा है, ज़िक्र इलाही नहीं करता तो इसकी रूह ख़त्म होने के करीब आई है, ये जिंदा लाश है। यहाँ ज़माने हो गए, महीनों बीत गए, बरसों हो जाते हैं, कितने दिन ऐसे हैं आपने अल्लाह के ज़िक्र के लिए अलग से वक्त निकाला हो? कहाँ है वक्त? नमाज भी ऐसे पढ़ करके भाग जाते हैं जैसे लगता है कि कोई चीज़ हमारे ऊपर सवार थी, जल्दी से हटा दी और भाग गया। नहीं मेरे अजीज़ों, हमारी रूह जब बीमार होती है, हमारी रूह को जब भूख लगती है तो अल्लाह के ज़िक्र से इसका इलाज भी होता है और इसको रिस्क भी मिलता है, लेकिन हम रिस्क देते ही नहीं। कभी आपने देखा हमारी बॉडी को, सुबह नाश्ता ना करो, दोपहर में खाना ना खाओ तो शाम तक हमारा जिस्म हिचकोले लेने लगता है, चक्कर आने लग जाते हैं। क्यों? जिस्म 2 वक्त के खाने को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर पाता, कमजोरी आ जाती है, जिस्म को भूख लगती है, हमें खाना देना इसे जरूरी है। इसी तरह अल्लाह ने हमारी जो रूह बनाया है, रूह को भी रिस्क की जरूरत है। और रूह का रिस्क क्या है? रूह का खाना पीना क्या है? काजू बादाम मेवे पिस्ते खा करके रूह को ताकतवर नहीं बना सकते। फरमाया गया रूह की ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र है। जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो उसकी रूह को ताकत मिलती है और रूह कमज़ोर नहीं रहती, ताकतवर बन जाती है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, फिर मैं खुलासतन ये बात कहूँगा कि हमने दुनिया में इतनी सारी चीज़ें फैला ली हैं, इतने सारे, जिसकी वजह से गमों का बोझ हमारे दिमाग पर तारी है। और एक वक्त वो आएगा जब सारी चीज़ें छोड़ करके फ़ौरन भागना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। कुछ लोगों के मुतालिक कहा गया है कि रूह निकलने के वक्त उसको बहुत तकलीफ होती है, सबके लिए नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके रूह निकलने के वक्त दर्द ज़्यादा होता है, तकलीफ ज़्यादा होती है मरने के वक्त। पूछा गया क्यों? कहा कि ये रूह जो है उसकी सारी बनाई हुई चीज़ों में अटकी हुई है, उसकी औलाद में भी है, उसके माल में भी लगी हुई है, उसके घर में भी लगी हुई है, उसके जायदाद में भी लगी हुई है। रूह जब निकल रही होती है उन सब चीज़ों से भी निकल रही है, जहाँ जहाँ इसकी ख्वाहिशात लगी हुई थी सब जगह से खींचा जा रहा है, तो दर्द बढ़ता चला जाता है, तकलीफ बढ़ती चली जाती है। और फिर वो जब देख रहा होता है खाली हाथ जा रहा हो, तकलीफ ज़्यादा होती है। इसीलिए मेरे अजीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया, आपके विसाल का वक्त आया, हुजूर ने अपनी बीवियों को बुलाया, अज़वाज मुतहरात को बुलाया और पूछा कि किसके किसके पास कितना सोना है, कितना जेवर है। अज़वाज मुतहरात ने कहा मेरे पास इतना है, इनके पास इतना है। सब ने अपने चांदी सोने के जेवरात लाकर पेश कर दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी बीवियों, ऐ मेरी अज़वाज, अगर तुम चाहो तो ये सब अल्लाह की राह में खैरात कर दो, अल्लाह की राह में इसको वक्फ कर दो, खैरात कर दो। बीवियों ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आज से सोना चांदी पहनना हराम हो गया है? क्या हमारे लिए नाजायज़ हो गया है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जीनत तो तुम्हारे ही लिए है, सोना और चांदी तुम्हारे लिए है, हराम नहीं है, नाजायज़ नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ गया, मैं रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में जाने वाला हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इस हाल में दुनिया से जाऊँ कि मेरे घर में सोना चांदी का कोई टुकड़ा पड़ा हुआ ना हो और अल्लाह की बारगाह में फ़कीर उठाया जाओ। ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की बारगाह में इस हाल में जाऊँ कि मेरे घर में कोई चीज़ रखी हुई ना हो, सोना और चांदी, मालो दौलत। क्योंकि मेरे अजीज़ों, इसी से अंदाज़ा करो इंसान अपनी ख्वाहिशात में इतना घिर जाता है कि इससे निकलना उसके लिए मुश्किल होता है। और रूह निकलने के वक्त यही तो तकलीफ होती है कि कहाँ कहाँ क्या क्या बनाया था, कितना जमा किया था, हिसाब करते करते उसकी रूह निकल जाती है। हमने देखा है, मैं अपना एक तजुर्बा बताता हूँ। उम्रा से हम वापस आ रहे थे, 40 लोगों का काफिला था, एयरपोर्ट पर पहुँचे, बहुत ताख़ीर हो चुकी थी और फ्लाइट का वक्त बहुत कम रह गया था
اور حاجی لوگ ماشاءاللہ جاتے ہیں تو خوب بھر بھر کر کے سامان بھی لیتے ہیں. کیا کیا سامان تھے سب کے پاس. اور ہمارا بار بار جانا آنا ہوتا ہے, میں کبھی کوئی زیادہ چیزیں رکھتا نہیں. ہم تو آگے نکلے, گروپ پورا تھا اور سارے لوگ سامان لے کر کھڑے تھے. وقت گزرتا گیا, فلائٹ جہاں چیک ان ہو رہا تھا سامان, انہوں نے کہا کہ 25 کلو سے زیادہ کا الاؤڈ نہیں ہے, اور یہاں 40 کلو لے کر بیٹھے ہوئے تھے. میرا تو تھوڑا سا لے لے, تیرا تو تھوڑا سا لے لے, ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں. 3-4 لوگوں نے تو مجھے پکڑایا کہ آپ کے پاس سامان کم ہے مفتی صاحب, آپ تھوڑا سا ہمارا لے لو. جس کا لے سکتے تھے لے لیا. پھر اس کے بعد 1 گھنٹے سے کم ٹائم بچا تھا, انہوں نے کاؤنٹر کلوز کر دیا. میں نے دیکھا 20 سے 25 حاجی ایسے ہیں جن کا سامان بکھرا ہوا ہے, اور کیا لے جا سکتے ہیں ہاتھ میں, وہ بھی 7 کلو 8 کلو اتنا ہی تھا. ان کی خواہشات میں دیکھ رہا تھا. کوئی مسلح اٹھاتا ہے, کوئی کھجور اٹھاتا ہے, کوئی کہتا ہے نہیں میرے بچوں کے لیے کھلونے لیا تھا اس کو لے لیتا ہوں. وہ لے لو تو مسلح چھوڑنا پڑتا ہے, یہ لے لو تو کھجور چھوڑنا پڑ جاتا ہے. کسی نہ کسی طرح سے وہ لوگ آخری وقت 2-4 چیزیں لے کر کے نکل رہے تھے, اور بکھرا ہوا پورا سامان ایئرپورٹ پر ایسے ہی موجود تھا. 1-2 کلو نہیں, کتنے کلو کا سامان چھوڑ کر کے یوں ہی آنا پڑا. یا تو پھر فلائٹ کے سفر پہ جاؤ یا سامان میں لگے رہو, 2 ہی آپشن تھے. اور کون وہ چھوٹے سامان کے لیے اپنا سفر ملتوی کرتا. واپس آئے, حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے اپنے سامان کو. اور پھر اندر آ کر جب بیٹھے, میرے ذہن میں یہ بات گونجنے لگی, یہی حالت ہوتی ہوگی جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے, جب یہاں سے رخصتی کا وقت آتا ہے اور ملک الموت سر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. روح نکلنے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت باقی ہے, بس منٹوں میں بھی نہیں رہ گیا. جب اس کو نظر آتا ہے, اب یہ سوچتا ہے اتنی نمازیں باقی رہ گئی, اتنی زکوٰۃ بھی رہ گئی, حج بھی تھا, اور بھی کچھ چیزیں کسی کے دینے کے باقی تھے, قرضے بھی تھے. کس چیز کی نصیحت کروں, کس چیز کی وصیت کروں. فلاں جگہ ایک گھر خرید کر کے اس کے ڈاکیومنٹ تو وہاں رکھا تھا, بیٹے کو بھی نہیں بتایا, بیٹی کو بھی نہیں بتایا, پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگ جائے گا. یہ خواہشات گھومتی رہتی ہیں, وہ کسی کو بتا بھی نہیں پاتا. ادھر ملک الموت روح نکال کر نکل پڑتے. یہ انسان کی شارٹ لائف ہے, مختصر سی زندگی ہے, جہاں یہ خواہشات دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. اسی لیے شیخ سعدی نے بہت اچھی بات فرمائی. ایک بادشاہ نے اعلان کیا تھا اپنے وزیروں میں سے ایک کو, اس سے بہت خوش ہوا اور کہا جا آج تجھے میں اتنی جائیداد دوں گا, اتنی زمین, اتنی پراپرٹی دوں گا, جتنا تو اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لے کر گھیر دے گا, جتنی زمین تو گھیرے گا اتنی تیرے نام لکھ دوں گا. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے, صبح یہ لکڑی لے کر تو راؤنڈ مارنا اور اتنا گول سرکل بنانا سورج ڈوبنے سے پہلے تک, جتنی زمین گھیر لے گا وہ پوری تیرے نام پر. اس نے سوچا کہ اتنی بڑی زمین میں گھیر سکتا ہوں ایک پورے دن. میاں ممبئی والے اچھی طرح جانتے ہیں 4x4 کی جگہ مل جائے تو یہاں کتنی بڑی غنیمت ہوتی. اور اس بندے کو بادشاہ نے کہا لکڑی ہاتھ میں لے لے اور لکیر کھینچ, شام ہونے سے پہلے جتنا کرے گا پورا تیرے نام پر. وہ نکلا, اور جب لکیر کھینچتے جب چلنے لگا, پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا بہت لمبی ہو گئی ہے, اتنی زمین میرے نام پر ہونے والی ہے. دوپہر ہو گئی, وہ واپس آنا نہیں چاہ رہا ہے. واپس آ کر کے سرکل پہ ختم تو کرنا ہے جہاں سے شروع کیا تھا. سوچتا اور تھوڑا کرتے کرتے وہ اثر ہو گئی اس کی. اب اس کو لگا کہ واپس پلٹنا چاہیے. کئی کلومیٹر ہو گئے تھے, اتنے کلومیٹر کی زمین اب وہ اپنے نام پر کروانے والا تھا. لیکن جب واپس پلٹنے کا وقت آیا, سانس پھولنے لگ گئی, کیونکہ صبح سے چل رہا ہے, کھایا بھی نہیں ہے, پیا بھی نہیں ہے, جس چیز کو جمع کرنے کے لیے دوڑتا رہا. اب سورج پیلا پڑ گیا, ڈوبنا کے وقت قریب آنے لگا تو اب بھاگنا شروع کیا. بادشاہ اور اس کے وزیر انتظار کر رہے تھے کہ یہ لوٹے گا بھی. اب دیکھا بڑی دور سے یہ دوڑتا آ رہا ہے اپنی لکڑی کو لکیر زمین پر کھینچتے ہوئے کہ جلد سے جلد اپنے اس پوائنٹ پر پہنچ جاؤں جہاں سے شروع کیا تھا. سانس پھولنے لگ گئی, دوڑتے ہانپنے لگ گیا. سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا, آخری کرنیں باقی تھی اور اس کا پوائنٹ بھی قریب آ گیا تھا. دوڑتے کسی طرح سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ گیا وہاں پر, لیکن کثرت سے بھاگنے کی وجہ سے
ठोकर खा करके गिर गया और अपने उस पॉइंट पर लकड़ी ला करके जमा कर दिया। बहुत बड़ा सर्कल, बहुत बड़ी लकीर खींचा था, लेकिन ऐसा गिरा कि दोबारा उठ नहीं सका। जब सिपाही उठाने को आए तो उसकी मौत हो चुकी थी, उसकी रूह निकल चुकी थी। इतना दौड़ा था, उसकी रूह निकल गई। बादशाह ने कहा इसने सुबह से लेकर शाम तक अपने नाम जायदाद करने के लिए इतनी दौड़ लगाई, बहुत लंबी लकीर खींचा, इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज के नाम पर होती, लेकिन अक्लमंद दानिश्वर था बादशाह। उसने कहा जहां ये गिरा है वहीं इसको दफन करो। और उसके बाद उसकी कब्र पर लिखा गया था कि इसको जरूरत इतने 2 गज जमीन की थी, दौड़ता कितना लंबा रहा, सुबह से शाम तक इतनी लंबी लकीर खींच लिया, लेकिन सोने के लिए इसको जो जगह चाहिए थी वो बस इतनी ही सी थी, वो 6 फीट की जगह। अजीज़ान गिरामी, ये एक जिंदगी के किसी का हादसा हो सकता है, लेकिन मैंने देखा है कि तकरीबन सबकी लाइफ में यही है। हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे इतनी तेज दौड़ते रहते हैं, लेकिन जिस चीज की हमें जरूरत है उसकी तरफ एक बार भी नजर नहीं करते। कौन सी चीज है जिसकी हमें जरूरत है? वो हमेशा की जिंदगी आखिरत के लिए जो चीज चाहिए वो अल्लाह का जिक्र है, वो रब्बे जुल जलाल की जात पर यकीन और तवक्कुल है। आज अल्लाह ने सेहत और सलामती के साथ जिंदगी दी है, तो वक्त निकालो और बारगाह रब्बुल इज्जत में आ जाओ। मेरे